کئی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک تشریف لائے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات عطا فرمائے. انہی میں ایک قوم سمود، یہ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم تھی. قوم سمود جسے کہا جاتا ہے، عرب کی ایک قدیم یعنی بہت پرانی قوم تھی. بعض اقوال کے مطابق ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے. اللہ پاک نے اس قوم کو بہت قوت و طاقت عطا فرمائی، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ پہاڑ آپ کے لیے موم بنا دیے گئے. مثال کے طور پہ جس طرح موم اگر کسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیا جائے تو بآسانی وہ اس کو کھلونا بنا سکتا ہے، جس شیپ میں چاہے ہاتھوں سے اس کو اس شیپ میں ڈال سکتا ہے. قوم سمود کا یہ عالم تھا کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے اور وہ پہاڑوں کو اس طرح سے تراش دیا کرتے جس طرح موم کو بندہ تراش لیتا. اتنی طاقتور قوم سمود. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عمروں میں بھی اضافہ فرمایا، ان کے قدوں میں، طاقتوں میں. اس کے باوجود وہ قوم اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر بیٹھی. حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دعوت دیتے اور کفر و شرک سے بچنے کی انہیں دعوت دیا کرتے. لیکن وہ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کی قوم میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے معجزہ طلب کیا، اور معجزہ بھی ایسا کہ اس شخص نے کہا حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر ایک شرط پر ایمان لائیں گے، آپ ہمیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیں. پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیں. حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی پوری قوم کر بلا کر لے کر آؤ. میں اتنا بڑا معجزہ صرف ایک شخص کے سامنے تو نہیں دکھاؤں گا. پوری قوم، پوری بستی جو ہے قوم سمود جمع ہو گئی. اب قوم سمود نے دعویٰ کیا کہ آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں کہ یہ پہاڑ اونٹنی کو جنے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. اب اندازہ کیجئے کہ کبھی کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اونٹنی کو جنا ہو. اس سے پہلے ایسا معجزہ طلب کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر کے دکھا دیتا ہوں. پھر قوم سمود نے کہا ٹھہریے، وہ اونٹ بچہ نہیں ہونا چاہیے، فل جوان اونٹنی جو ہے وہ اس پہاڑ میں سے نکلنی چاہیے. آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے منظور ہے. پھر کہا ٹھہریے، وہ اونٹنی بھی ہو، وہ جوان بھی ہو، اور یہاں تک کہ وہ حاملہ بھی ہونی چاہیے. حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے. پھر کہا ٹھہریے، صرف حاملہ نہ ہو بلکہ اس کا حمل مکمل ہو چکا ہو، اور جب وہ اس پہاڑ سے نکلے تو ہمارے سامنے وہ اونٹنی بچہ بھی جنے. اللہ اکبر. ایک ساتھ ایک ہی معجزے میں کئی سوالات جو ہے وہ انہوں نے لا کر کھڑے کر دیے کہ یہ پہاڑ اونٹنی بھی جنے. غیر معقول بات کہہ دی انہوں نے، عقل میں نہ آنے والی بات تھی. اونٹنی کو جن سکتی ہے، لیکن ایک پہاڑ سے کسی جانور کا پیدا ہونا، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا پیدا ہونا.
آپ نے ان کے اس دعوے کو قبول کیا، پھر دعوے پہ دعویٰ کہ وہ اونٹنی پوری جوان ہونی چاہیے، پھر کہ وہ حاملہ بھی ہو، پھر اس کا حمل بھی مکمل ہو چکا ہو، اور وہ ہمارے سامنے ایک بچے کو بھی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ شق ہوا اور اس پہاڑ میں سے ایک اونچی کداور اونٹنی جو ہے وہ باہر آئی، اور وہ اونٹنی حاملہ تھی، اور ان کے سامنے اس کا وضع حمل ہوا، اس اونٹنی نے بچہ جنا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان میں سے بعض شریر جو کفر و شرک کی نجاست میں ملوث تھے، ان کی نحوست ان کے اوپر اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے جو ہے وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔ اور بعض وہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ 9 شخص تھے جو فسادی تھے، ان کی وجہ سے قوم سمود پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مل کر حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو معجزاتی طور پر آپ نے پہاڑ سے نکال کر دکھائی، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اس اونٹنی کو۔ آپ لوگوں کو شرک سے روکتے، یہ لوگوں کو شرک کی طرف لے کر آتے، زمین پر فساد پھیلایا کرتے، لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اللہ نے ان 9 لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اللہ نے تعداد بھی بیان فرمائی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ، اللہ نے فرمایا 9 لوگ ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا۔